اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک عظیم مملکت اور اللہ کا انعام۔ 9/11 کے بعد جہاں دنیا بھر میں تبدیلی آئی، وہیں پاکستان کی شہرت میں بھی اضافہ ہوا، کہیں اچھا تو کہیں برا، لیکن پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اور پاکستانیوں نے ملک سے باہر اپنی اور اپنے ملک کی عزت میں اضافہ کیا۔ یہ وہ پاکستانی ہیں جو رہتے تو پاکستان سے باہر ہیں، لیکن اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنے کام، محنت اور جنون کے ذریعے نہ صرف اپنی عزت بلکہ پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد شعیب ظہیری، میں ہوں آپ کا میزبان اور ایک پاکستانی۔ آپ کے لیے اسی طرح کے پاکستانیوں سے ملاقات کے لیے ایک چینل ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے گریٹ پاکستانیز ابروڈ۔ اس پروگرام میں آپ ان پاکستانیوں سے مل سکیں گے جنہوں نے پاکستان سے باہر رہ کر پاکستان کا نام بلند کیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام پاکستانیوں تک پہنچائیں، اور وہ پاکستانی جو ابروڈ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا مثبت کام کیا ہے جو اس چینل پہ آنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ میں ضرور مطلع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شعیب ظہیری ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، ایک اور ایپیسوڈ لے کر گریٹ پاکستانیز ابروڈ کا۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک عظیم پاکستانی، گریٹ پاکستانی یہاں پر موجود ہے جن سے ہم انٹرویو کریں گے۔ ایک بہت ہی مخلص شخصیت، ایک بہت ہی پرکشش شخصیت اور ایک ہی بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کمیونٹی میں انتہائی مقبول، اور خاص طور پہ کمیونٹی کے ساتھ جو ان کا کام ہے اور ان کے اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ اعتماد یہاں پر لوگوں میں موجود ہے اور پاکستانی ہونے پر فخر بھی ہے۔ ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ یہ جناب بیرسٹر اظہر اقبال صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شعیب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آج ہم تھوڑی سی باتیں آپ کی لائف سے متعلق اور تھوڑا سا آپ سے کام سے متعلق کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا جو ایک مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ دنیا بھر میں پاکستانیز جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ جو باہر کے ملک میں، پاکستان سے باہر جہاں جہاں پاکستانیز ہیں وہاں پہ بہت سارے، عموماً سننے میں یہی آتا ہے کہ کام کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں پاکستان سے باہر، لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو پروفیشنل جو ہوتے ہیں، جن کا نام ہوتا ہے یا کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں یا تو وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کام کیا ہو، یا وہ لوگ جنہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کیا ہو، تو اتفاق سے آپ نے دونوں جگہ پہ کام کیا ہے کیونکہ آپ کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے۔ سب سے پہلا کوشچن یہی ہم کرتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ شعیب بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل، آپ نے جو آج یہ پروگرام کی نسبت آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے جیسے لوگوں کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، ہم سب سے پہلے آپ جیسے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ آپ کا جو ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ میرا تعلق بیسکلی آزاد کشمیر سے ہے، میر پر سے ہے جی۔ ایک گاؤں ہے بوا کلاں گاؤں کا نام ہے۔ یہ بہت سے آپ کے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہوں گے، ایک علاقہ ہے چکسواری، اس کے قریب ہے۔ جی جی، چکسواری کے پاس۔ جی۔ اچھا، تو بچپن آپ کا وہیں گزرا؟ کس ایج میں آپ یہاں یو کے آ گئے تھے؟ میری پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے، اور تقریباً میری ایج اراؤنڈ 5-6 تھی جب اچھا 5-6 ہم نے وہاں سے شفٹ کر کے والد صاحب کو یو کے میں جوائن کیا۔ اوکے۔ تو یہاں پر جب آپ آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 5-6 سال کی میں تو بیسک ایجوکیشن بھی آپ کی یہیں پہ ہوئی؟ جی تمام۔ اس کے بعد پھر آپ نے، چونکہ آپ کا قیام جہاں تھا وہاں زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی تھی، ان کے ساتھ ہی رہ کر آپ پلے بڑھے، اور ماشاءاللہ آپ نے پھر، چونکہ آپ نے قانون کی تعلیم حاصل کی ہے، لاء آپ نے پڑھا ہے، اور لاء کا بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے بیرسٹر بننا، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی بیرسٹر تھے، اور غالباً یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سے، جی، جہاں سے قائد اعظم نے کی تھی وہ لنکن سے ہے، اور وہیں سے ہی میں نے بیرسٹری کی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا انٹرسٹ تھا اس طرف، لاء کی طرف، یا عموماً پاکستانی ماں باپ یہ کہتے ہیں نا ہمارا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر یا لائر بنے گا، ان کے فورس کرنے کی وجہ سے ہوا ایسا؟ ہمارا ایک درست فرمایا کہ ایک پاکستانی کو اسٹیریوٹیپیکل کلچر میں بات یہ کہ بیٹا یا بیٹی ہے وہ انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، لائر بنیں گے۔
تو میرے جو والدین تھے، ہمارا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ لیگل فیلڈ میں بالکل نہیں تھا، بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ تھا. جی. تو والد صاحب لیٹ 50s ارلی 60s میں یو کے میں وہ آئے، جیسے بہت سے ہمارے ڈائسپورا یو کے میں جب آئے تو وہ اپنی محنت مشقت کرتے رہے. پھر ایک ٹائم آ گیا کہ انہوں نے اپنی فیملی یعنی کہ ہم کو پاکستان سے یہاں پر بلایا. لیکن والد صاحب ماشاء اللہ میرے ہی واز اے ویری لرنڈ پرسن، بہت اسلامکلی اور ریلیجسلی، اور جنرلی بھی وہ ایجوکیٹڈ تھے اپنے حساب سے. تو ان کا یہ تھا کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے. یہ کوئی فوکس نہیں تھا کہ آپ نے بیرسٹر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، اسپیسیفک لائن نہیں، لیکن ایجوکیشن لینی ہے. اور ایجوکیشن میں جو بھی دل سے کہتے ہیں کہ جہاں بھی انٹرسٹ ہے وہ آپ نے کرنا ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو اکثر ہمارے جب فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں تو ہمارا ڈنر ٹائم کنورسیشن ٹاپک اگر ہوتا ہے تو اکثر چھوٹے جو ہماری فیملی کے بچے ہیں تو ان کے بتاتا ہوں کہ میرا انٹرسٹ کہاں سے شروع ہوا. میں نے انفیکٹ اپنے والد صاحب کے ساتھ غالباً اراؤنڈ 87-88 کی بات ہے، ان کے ساتھ میں کسی وکیل کے آفس میں گیا. تو جب ہم اس وکیل کے آفس میں گئے تو والد صاحب نے ان سے وہاں پر بات کی، اور وہ کوئی ان کا جو لیگل مسئلہ تھا، اور با اتفاق وہ میرے اندازے میں ہماری نیشنلٹیز کا مسئلہ تھا. اچھا. تو اس سے وہ بات کر رہے تھے. تو وہاں سے مجھے ایک تھوڑا سا انٹرسٹ ہو گیا کہ یہ ایک کیونکہ بہت اچھے طریقے نے انہوں نے ڈیل کیا. ایک پرابلم تھا جو وہ ایک اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میری وہ ایک انسپریشن شروع ہوئی. آگے آئی تھنک کرنٹ افیئرس میں بہت دلچسپی تھی. لوگوں سے جب ٹی وی ریڈیو پر دیکھا جاتا تھا، سنا جاتا تھا کہ بے انصافی ہو رہی ہے، تو وہ بھی ایک شدید اندر ایک جذبہ اٹھتا تھا کہ وانٹ ٹو ہیلپ سمبڈی، وائس فار سمبڈی. اور اسپیشلی الحمدللہ شعیب بھائی یہ ایک شعبہ ایسا ہے کہ روز صبح اٹھ کے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم بے آواز کا آواز بنیں ماشاءاللہ. اور وہ ایک پریولیج ہے، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں انسان اگر اس یا اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اور اگر اس چیز کو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا پریولیج ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے جو آئی تھنک وی کین اونلی بی گریٹفل آن ایوری ٹائم کہ ہم کسی کا وائس بنیں. اسی بات سے لنک ہے کسی کا وائس بننا. میری نظروں میں دا ورلڈز گریٹسٹ ایور لوئر جو اس دنیا سے گزرے ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اگر لیگل انسپریشن آپ دیکھیں، بہت سے آپ کو لوگ بتائیں گے جی ہمیں فلاں اسکالر ہے یا فلاں لوئر ہے اس سے انسپریشن ملتی ہے. آئی تھنک میری سب سے بڑی انسپریشن جو ہے وہ نبی پاک کی جو سیرت ہم اگر ان کی دیکھتے ہیں، ان کی جو لائف گزری ہے، مظلوموں کا وہ کیسے ڈیفینڈر تھے، انصاف کا جو تقاضا ہے وہ کیسے اپہولڈ کرتے تھے. تو یہ باتیں اگر میں دیکھوں ایک ریفلیکشن کروں تو جب میں بچپن میں بھی تھا تو میرے والد صاحب ہمیں اسلامک سٹوریز بیٹھ کر شام کے ٹائم وہ اسپیشلی بتاتے تھے اور ان میں سے بہت سبق تھا کہ کسی کی کیسے مدد کی جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک ریئلسٹکلی جو میرا انسپریشن تھا وہ ان باتوں سے، اور پھر آگے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اور پرسنل لائف کے ایکسپیرینسز، آئی تھنک دیٹ از واٹ ڈروو مائی وانٹنگ ٹو بی اے لوئر. اچھا، بچپن میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک پاکستانی ایریا میں تھے جہاں پر زیادہ لوگ پاکستانی تھے، اسکول بھی غالباً آپ کے ایسے تھے جہاں پہ پاکستانی بچے تھے. عموماً پاکستانی ایریاز کے اندر اس طرح کے پروفیشنز کم نکلتے ہیں، اور جو آپ کی طرح کے پروفیشنل ڈاکٹر، انجینئر یا لائر وغیرہ بنتے ہیں
وہ کچھ پوش علاقوں میں جو رہنے والے ہیں پاکستانی صرف ان کے بچے ہی دیکھنے میں آتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی جہاں پر ہے ان بچوں میں خاص طور پر ماں باپ تو چاہتے ہیں لیکن بچوں میں کیا وہ ماحول نہیں پرووائڈ کر پا رہے ہیں یا بچے جو ہیں اس طرف کیوں انٹرسٹ نہیں لیتے؟ آئی تھنک اس کا بہت سے فیکٹرز ہیں. سوشیو فیکٹرز ہیں, اکنامک فیکٹرز ہیں, کلچرل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں. لیکن اوور آل ہمیں جو سب سے زیادہ چیزیں اس سیٹنگ میں چاہیے وہ رول ماڈل ہیں. جب ہم گرو اپ کر رہے تھے تو حقیقت میں ہمارے رول ماڈلز کمیونٹی میں بہت کم تھے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت پریڈومنیٹلی جو بیک گراؤنڈ تھا, جو ایریاز تھے وہ ایشین ایریاز تھے, تو ان میں سے وہ رول ماڈلز ہمیں نہیں مل رہے تھے. ابھی کے بچے کے لیے بہت ڈفرینٹ ہے. اب تو ماشاءاللہ ابھی ہمارے پاس بیرسٹر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, اسٹاک بروکر ہیں, کاؤنسلر ہیں, ایم پی ہیں, ایم ای پی ہیں, انفارمیشن ایکسیس ہے, کانٹیکٹ لوگوں کے ساتھ, اور ہماری کمیونٹی کا ماشاءاللہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے یو کے میں, ان کا بہت ایک لنکڈ نیٹ ورک ہے. تو آپ کو اگر آپ کے بچے میں وہ ویژن ہے, وہ انسپریشن ہے, اور وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ وہ آگے کچھ بننا چاہیں, تو کوئی بھی شعبہ شعیب بھائی میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے لیے وہ آؤٹ آف ریچ نہیں ہے. اور اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم جیسے لوگ کمیونٹی میں موجود ہیں جو ان کو ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے, اور ہم آپ کے اس اسپیکٹ پہ بھی آئیں گے جو آپ نے پاکستان آزاد کشمیر وغیرہ میں جو کام کیا. لیکن پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جب آپ نے کام کیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی اسپیشلی, یہ بات جو میں کر رہے ہیں تو ان جنرل سب کے ساتھ ہی ہوتی ہے, لیکن اسپیشلی چونکہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, کہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر آپ جب آپ ہیلپ کرنے جاتے ہیں تو یو اسپینڈ موسٹ آف یور ٹائم دیئر, کیونکہ آپ کا ٹائم ظاہر بڑا قیمتی ہے. ایک پروفیشنل جو ہوتا ہے نا اس کا ٹائم جو ہے بہت قیمتی ہوتا ہے. یہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے کہ آپ کمیونٹی کی ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن جب آپ ان کے لیے ہیلپ کرنے جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان نیسیسری بہت ٹائم آپ کا ویسٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہیلپ کرنے سے؟ شعیب بھائی دیکھیے, جس کمیونٹی سے ہم ہیں اگر ہمارے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہوگا تو باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا. بے شک. جتنا بھی ہم ٹائم دیتے ہیں, جتنے بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں, تو یہ کوئی کسی پر احسان یا احسان کی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ہمارا یہ فرض بنتا ہے giving back to the community. giving back to the community. It is not a waste of time. In fact اگر میں دیکھوں تو سب سے زیادہ اگر ہمیں عزت ملتی ہے تو اپنی کمیونٹی سے ملتی ہے. ہم کہیں بھی چلے جائیں, کتنے بھی اپنے آپ کو انگریز سمجھیں, جی الٹیمیٹلی جو ہمیں رسپیکٹ ملتی ہے, جو ہمیں عزت ملتا ہے, جو ہمیں وقار ملتا ہے, وہ اپنی کمیونٹی سے ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور چند لوگ ہیں ایسے ماشاءاللہ میجورٹی جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن چند لوگ جو ایسے نہیں ہیں, ایک تو ہے کہ ایونچولی وہ ریئلائز کریں گے, اور دوسری یہ بات ہے کہ جس کمیونٹی سے آپ ہوں گے وہی سب سے زیادہ آپ کے سپورٹر ہوں گے. تو اس کمیونٹی کے لیے اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, تو ابھی بھی ہم جتنا ٹائم دے رہے ہیں وہ شاید کم ہے. صحیح. اچھا, یہاں تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ پیدا ہوئے, پلے بڑے, تعلیم حاصل کی, یہ تو سمجھ لیجئے کہ کمیونٹی کا حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن جو یہاں کے علاوہ آپ کام کرتے ہیں, مثلاً کئی سالوں سے آپ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر جو ہے ان کو بھی ہیلپ کر رہے ہیں, کس قسم کی ہیلپ وہاں پہ ریکوائرڈ ہوتی ہے اور یہاں سے کیوں ریکوائرڈ ہوتی ہے ہیلپ؟ آئی تھنک ہیلپ کا الفاظ میں شاید نہیں استعمال کروں گا. ہم ان کو اپنی جو قابلیت ہے, اپنی جو ریسورسز ہیں, وہ ہمارے بھائی جو اے جے کے میں ہیں ان کے لیے ہم نے اوپن کیے ہوئے ہیں. ٹھیک. ان کو اگر کسی قسم کی اسسٹنس کی ضرورت ہے, چاہے ایٹ گورنمنٹل لیول, لوکل لیول, تو وہ ہماری جو سروسز ہے وہ ان کے لیے اوپن ہے.
پرسنل انوالومنٹ بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں. تو اگر ہم ایک ان کے لیے بیکن ہیں کہ ہم اس ملک سے باہر آ کے پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں جی، تو نیچرلی اگر ہمارے بھائیوں یا بہنوں کو ہماری ضرورت ہے تو وی ول پرووائڈ دیٹ. اسپیسیفکلی جو اے جے کے کی بات ہو رہی ہے، ہمارا جو اسسٹنس آپ کہہ سکتے ہیں یا زیادہ جو انوالومنٹ آ جاتی ہے وہ کشمیر ایشو پر ہے. ٹھیک، وہاں سے جو بھی ہمارے لیڈر ممبران ہیں، انفلوئنشل لوگ ہیں جو آگے کشمیر کا آواز وہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ان کو شاید اگر وہ اکیلے کوشش کرتے ہیں تو یہاں کے عوانوں تک ان کا آواز دشواری سے پہنچتا، تو ان چیزوں میں ہم ان کی بہت مدد کرتے ہیں، چاہے وہ ہاؤس آف کامنز ہیں، ہاؤس آف لارڈس ہیں، یورپین پارلیمنٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارے ان کے لیے دروازے اوپن ہیں، اور جو کچھ بھی ہے ہم ان کے لیے وہ آواز آگے لے کر جانے کے لیے وہ کرتے ہیں، اس میں سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، کشمیر کوز تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت یہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان اور آزاد کشمیر دونوں کی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. یہاں پہ بھی یو کے میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے اکثر آواز اٹھاتے ہیں. آپ جو ہے کس طرح سے ان کے لیے کام کرتے ہیں، کس طرح سپورٹ ان کو، کس طرح کی سپورٹ آپ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کشمیر کوز تو ظاہر ایک بڑا کوز ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں کے ایوانوں میں جو آواز اٹھائی جاتی ہے کشمیر کے لیے، جو کہ ایک عرصے سے چل رہا ہے سلسلہ، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں کوئی ہیلپ کر رہا ہے اس کے لیے، اس کوز کے لیے؟ دیکھو، آئی تھنک جو کشمیر کا ایشو ہے اور جن لوگوں کو افیکٹ ہو رہا ہے، تو یہ تو علاقہ خطہ تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اثرات جو ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر ہیں. تو اس چیز کو آگے ہم لے کر جاتے ہیں کہ کشمیر کے ایشوز کیا ہیں. دیکھو، پہلے تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا کہ کشمیر کس وجہ سے، کشمیر کا جو درار پڑی ہوئی ہے اس میں جو آکیپائڈ کشمیر ہے، جو اے جے کے ہے، تو یہ کیسے شروع ہوا. تو پہلے تو لوگوں کی یہ انڈرسٹینڈنگ بہتر کرنے کے لیے، اسپیشلی ودن دا فارن نیشنز، ودن دا فارن انڈیویجولز، انفلوئنشل انڈیویجولز جو ہیں، whether they are parliamentarians یا بیوروکریٹس ہیں، جو ان چیزوں پر جن کا اثر ہو سکتا ہے. جو کشمیر کی اسٹرگل ہے، ایونچولی اٹ گوز بیک ٹو اے ریزولوشن کہ ہم نے اس کی ریزولوشن ڈھونڈنی ہے. اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس کی ریزولوشن نہیں آ رہی، لوگ جو ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں. ابھی بھی لاک ڈاؤن کا وہ جو ماحول اوور اے ایئر سے چل رہا ہے. تو ان چیزوں کو آگے یونائٹڈ نیشنز تک پہنچانا، آگے برٹش گورنمنٹ تک پہنچانا، ڈفرینٹ ایم پیز تک پہنچانا. تو یہ فرض کیجئے کہ میں ایک پارٹی کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن ایک پارٹی کا ڈپلومیٹک ونگ کا چیئرمین بھی ہوں. تو جو ڈپلومیٹس جتنے ہیں ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ملایا جائے، ان کا آواز آگے جو پراپر لوگ ہیں، جو سننے والے ہیں، جو انفلوئنشل ہیں، اس پر ہم کوشش کر کے وہاں تک ان کا پہنچائیں. ہاں شعیب بھائی، اوبیسلی بہت یہ کشمیر ایشو بہت بڑا سمندر ہے. اس کو ریزالو کرنا مجھ جیسے ناچیز بندے کہ اتھارٹی سے نہیں ہے، لیکن اٹ از ڈراپ ایٹ اے ٹائم. تو جتنے بھی ڈراپ اس میں زیادہ پڑیں گے، اتنا وہ ایک سونامی بن کر آگے نکلے گا. تو انشاءاللہ ہماری جدوجہد اس میں جاری ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں، کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں آگے. ہمارے اور بھی بہت سے بھائی ہیں جو ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اس چیز میں حصہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، یہ آپ یہاں پر اپنا ناظرین کا ہم بیرسٹر صاحب کے آفس میں موجود ہیں، اور یہاں تقریباً 10 سال سے یہ آفس چلا رہے ہیں. اور آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ تقریباً 15 سال سے آپ باقاعدہ لائر ہیں. جی، I was called to the bar in 2005. تو تقریباً 15 سال ہو گئے. اتنے سال بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے
ٹارگیٹس تھے کچھ جو آپ نے کچھ اچیو کیے ہیں ٹارگیٹس کے آفٹر 15 ایئرز اف یو لک ایٹ بیک کے اتنے سالوں میں آپ نے جو کیا ہے اور جو آپ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ شروع سے یہ سوچتے تھے کہ ہیلپ کریں لوگوں کی جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو کریں، تو یہ 15 سالوں میں آپ یہ سمجھتے ہیں کچھ ٹارگیٹ جو ہیں وہ اچیو ہوئے ہیں؟ شعیب بھائی الحمدللہ والدین کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے ٹارگیٹس اچیو ہوئے، ماشاء اللہ۔ لیکن انسان کی ایک ایسی جدوجہد ہے کہ جس میں اگر آپ کے ٹارگیٹس مکمل کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتے، پھر وہ نئے ٹارگیٹس آ جاتے ہیں، وہ نئے ٹارگیٹس آ جاتے ہیں۔ تو جس سٹیپ پر ہم ابھی پہنچے ہیں الحمدللہ وہاں تک بھی پہنچنا ہمارے لیے بہت ایک پریولیج کی بات ہے۔ آگے بھی ہمارے بہت سے ٹارگیٹس ہیں، اور انفیکٹ کوئی بھی شعبہ ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی بھی بزنس ہے، تو اس میں اگر آپ اسٹیگنیٹ کر جائیں گے تو اسٹیگنیشن از دا بگننگ آف ڈکلائن۔ جی بالکل۔ تو ٹارگیٹس آپ کے ہونے چاہیے، آپ کا ویژن ہونا چاہیے، اور وہ وقت کے حساب سے بدلنا چاہیے۔ تو الحمدللہ بہت کچھ اچیو ہوا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ باقی بھی ہے۔ اچھا، ظاہر اتنے سارے کام آپ کے ہو جاتے ہیں، ایک تو آپ کے اپنا بزنس ہے، پھر اس کے بعد آپ مختلف چیزوں پہ کام کرتے ہیں، کشمیر کاسٹ بھی ظاہر بہت بڑا ہے اکثر جو ہے اس کے سلسلے میں، پھر AJK گورنمنٹ کا بھی آپ نے بتایا کہ کچھ چیزوں میں آپ سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کے بعد ٹائم ملتا ہے کہ گھر میں اسپینڈ کریں، بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، وائف کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، گھر والوں کے ساتھ کتنا ٹائم ملتا ہے آپ کو؟ آئی تھنک لاک ڈاؤن سے پہلے تو بہت آپ کہہ سکتے ہیں لاک ڈاؤن میں کم از کم ٹائم سب کو دیا، گلے تھے کہ آپ کا گھر پر ٹائم اتنا نہیں دے رہے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے الحمدللہ تھوڑے سے وہ گلے دور ہوئے، جو ہمیں بھی کچھ ٹائم بچوں کے ساتھ گزارنے کا ملا ہے، فیملی کے ساتھ ملا ہے، تو اٹ آلویز کین بی بیٹر۔ لیکن زندگی میں کہیں بھی پہنچنے کے لیے قربانیاں آپ کو دینی پڑتی ہیں۔ کتنی بڑی قربانی آپ دیتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا آپ کا کورس ہے، کیا آپ کے مقاصد ہیں، کہاں پہنچنے چاہتے ہیں۔ اور کوئی بھی سکسیسفل انڈیویجول اگر تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو اس کی جو فیملی سپورٹ ہوتی ہے اس کے لیے، اس کی فیملی سیکریفائس جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ میری جو فیملی سپورٹ میرے ساتھ رہی ہے، پہلے میرے والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، ان کی وفات ہو گئی، تو بچپن سے وہ اور میری والدہ صاحبہ بچپن سے وہ میری سپورٹ کرتے رہے۔ آگے پھر شادی ہو گئی، میری وائف جو ہے اس نے فلی بھرپور طریقے سے سپورٹ کی، اور آج دن تک وہ کر رہی ہیں۔ میرے بچے جو ہیں ان کی بھی مجھے بہت سپورٹ ملتی ہے، ابھی تو تھوڑے وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو اس میرے ویژن کو وہ سمجھتے ہیں، میرے ڈائریکشن کو وہ سمجھتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کا جب میں سپورٹ دیکھتا ہوں، پیار دیکھتا ہوں، تو وہ چیز مجھے آگے لے کر جا رہی ہے۔ اچھا، کبھی کیونکہ بہت سارے کیسز آپ ڈیل کرتے ہیں، ظاہر کورٹس میں بھی جاتے ہیں، یہاں بھی لوگوں کو کمیونٹی میں بیٹھ کے سنتے ہیں، کبھی کوئی کیس ایسا ہے جس نے پریشان کر کے رکھ دیا ہو کہ کیا ہوگا، کیسے کروں گا، میں سمجھ نہیں آ رہا، لوگوں سے مشورے کر رہا ہوں، اپنے سینئرز سے ڈسکس کر رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ جب حل ہو گیا تو بڑی خوشی ہوئی کہ یو ہیو ڈن سم تھنگ؟ شعیب بھائی، جب میں ٹریننگ میں تھا تو جو میرے ٹریننگ کے ٹیچر تھے، آپ کہہ سکتے ہیں ویری ایمیننٹ لائر تھے، تو ایک بات وہ کہتے تھے کہ جس دن آپ کیس لیں گے اور کورٹ میں جائیں گے اور جاتے وقت آپ کو اس کی بے چینی نہیں ہوگی، اگر آپ کے اندر ایک بے چینی سے نہیں ہوگی کہ کیا ہوگا، نتائج کیا آئیں گے، رزلٹ کیا آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ اس دن آپ نے ریٹائرمنٹ لینی ہے۔ اچھا، اور حقیقت میں یہ ہے کہ جو بھی کیس ہو، چھوٹا بڑا کیس نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو انسرٹنٹی ہے وہ ہوتی ہے۔ آپ کے اندر میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ اس کیس کا کیا ہوگا، یہ بھی سوال آتا ہے کہ آپ نے کیا فلی طریقے سے تیاری کی ہوگی، آپ بیسٹ ٹرائی کریں گے،
اور آپ کے اندر ایک فائٹنگ ڈیزائر ہوتا ہے, اور ابھی تک وہ ہے. تو میری وہ ٹرینر کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جس دن یہ نہ ہوئی تو آئی شوڈ ریٹائر. ماشاء اللہ. اچھا, دوسرا یہ ایک چیز بڑی کامن ہے کہ پاکستان سے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ دل چاہتا ہے کہ امریکہ میں, یورپ میں یا کسی ویسٹرن کنٹریز میں, UK میں پاکستان سے آئیں یا آزاد کشمیر سے آئیں. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد فوراً لائف ہماری بہت زبردست ہو جائے گی اور ایوری تھنگ ول بی اوکے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں؟ ضرور آئیں, لیکن اس بات کو ضرور سمجھیں کہ گراس از نیور گرینر آن دا ادر سائڈ. کہیں بھی ہے, چاہے آپ پاکستان میں ہیں, آپ UK میں ہیں, اگر آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کا مستقبل بنے گا. اس میں کتنی آپ اس میں محنت کرتے ہیں, کتنا پھل وہ اس کا آپ کو ملتا ہے, اسی محنت کا وہ نتیجہ آپ کو ملے گا. کچھ لوگ ہیں, سب نہیں ہیں شعیب بھائی, بہت سے لوگ پاکستان سے جو یہاں پر آتے ہیں دے نو فل ویل کہ انہوں نے ہارڈ ورک یہاں پر کرنا ہے, انہوں نے محنت کرنی ہے, اپنا مستقبل بنانا ہے. چھوٹے سے تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید سون از وی لینڈ دیں کہ دنیا ہماری بدل جائے. حقیقت میں ہے کہ یہاں پر لوگوں کو بہت دشواری ہوتی ہے اگر اس مائنڈ سیٹ کے. ان کو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں برطانیہ از ناٹ the pavements are not in gold, money doesn't grow on trees, and you have to work hard. اور وہ محنت چاہے وہ یہاں پر کریں یا کسی اور ملک میں کریں, as long as وہ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں تو they will definitely be successful. ماشاء اللہ. اچھا, آپ ماشاء اللہ ایک اچھی فیملی سے تعلق ہے, آپ کے والد بھی, اور میں نے پچھلی جو ملاقات آپ سے ہوئی تھی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے جو کہ آپ شاید پرنٹ کرانے جا رہے ہیں. تو اس میں کچھ شاعری انہوں نے کی ہے پنجابی زبان میں. تو کہ آپ کو بھی کوئی شوق ہے شاعری وغیرہ سے تعلق یا کوئی شوق رہا ہے؟ تھینک یو شعیب بھائی, جو آپ نے یہ مینشن کیا ہے. میرے والد صاحب ماشاء اللہ وہ انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ابھی وہ ان پروسیس ہم اس کا شروع کر رہے ہیں کہ ان کو پرنٹ میں لائیں. اور پنجابی شاعری میں ان کا بہت ایک شوق تھا, وہ بہت اس چیز کو ریلیجسلی وہ سمجھتے تھے, اسلامکلی, اور جو بھی ان کی شاعری ہے وہ ایک اسلامک اس میں ٹوسٹ ہے, اس میں اسلامک باتیں ہیں, اس میں دنیا میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, یہ سب وہ اپنی کتاب میں, اور کتاب کا نام جو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ اصل منزل. تو اصل منزل حقیقت کی طرف وہ آپ کو لے کر جاتی ہے. شاعری سننے کا بہت شوق ہے, شاعری سمجھ بھی آتی ہے, لیکن آئی ایم ناٹ اے پوئٹ. اس طرف انٹرسٹ نہیں. والد صاحب کی وجہ سے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے ان چیزوں کا, لیکن شاعری آپ کہہ سکتے ہیں مجھے زیادہ اس میں نہیں آتی. مے بی کپل آف شیکسپیئرز. انٹرسٹ کیا ہیں آپ کے فارغ وقت میں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بچپن میں اور کالج کے ٹائم اور یونیورسٹی کے ٹائم سب سے بڑا میرا پیشن جو تھا وہ کرکٹ تھا. تو آئی ڈونٹ تھنک if you're a Pakistani you must be a cricket fan. Or not only was I fan, I was a player. I was a very keen cricketer, left hand fast bowler, right hand batsman. کلب کرکٹ کے لیے کافی میں کھیلا ہوں, شیفیلڈ بوائز کے لیے میں کھیلا ہوں, اور بھی میرے اچیومنٹس ہیں کرکٹ میں. لیکن ایجوکیشن کی وجہ سے وہ میں پروفیشنل سائڈ پر وہ ڈیولپ نہیں کر سکا. I think cricket was my, and cricket still is a passion. Albeit آپ زیادہ دیکھنے میں passion ہے rather than playing. لیکن اس کے علاوہ جو اسپیئر ٹائم ہوتا ہے اس میں کیا یو لائک ریڈنگ, ٹریولنگ, اور کیا چیز انٹرسٹ کرتی ہے آپ؟ اسپیئر ٹائم میں تاریخ کو بہت اسٹڈی کرتا ہوں.
ہسٹری کتاب میں. ہسٹری آف دا ورلڈ اور اسپیسیفک اور اسلامک اور دونوں آپ کہہ لیں. اچھا دیکھو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اگر ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کی ہسٹری نالج ٹینٹڈ نہ ہو جائے ایک طرف سے. آپ اس کو اگر دیکھیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ براڈ اسپیکٹرم دیکھتے ہیں, چاہے وہ اسلامک ہسٹری ہو, یورپین ہسٹری ہے, امریکن ہسٹری ہے, تو وہ جو ہے کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی مجھے اس میں دلچسپی ہے. ہمارے آپ نے کچھ پریویس ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور انٹرویو کا ہمارا مقصد بھی آپ نے دیکھا ہے کہ صرف پاکستان کو دنیا بھر میں اجاگر کرنا, پاکستانیوں کو اجاگر کرنا ہے. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا میسیج یہ ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں, آپ اگر محنت کریں گے, آپ ایک ویژن رکھیں اور پھر اس ویژن پر آپ چل نکلیں. کسی بھی ملک میں چلے جائیں, اپنے روٹس نہ بھولیں, اپنی کمیونٹی کو نہ بھولیں, اور اپنا مقاصد جو ہے, کس مقصد کے لیے آپ نکلے ہیں, اس کو نہ بھولیں. تو اگر یہ چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ڈیفینیٹلی آپ کو قدموں کو چومیں گی. ماشاء اللہ. بیرسٹر اقبال اظہر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا, اور اتنا آج کچھ زیادہ ہی ٹائم ہو گیا, جتنا آپ سے ٹائم آ گیا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا. اس کے لیے آپ کے بہت مشکور ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے, اور آپ کے والد جن کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا تھا, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ایک عظیم پاکستانی ہے, اور یہاں پر رہ کر ایک چھوٹی سی پاکستانی کمیونٹی کے اندر کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, جو ان کے انٹرسٹ تھے اس کو, اور پھر ان کی فیملی کے سپورٹ کے ساتھ. یقیناً اس ملک میں واقعی بہت ساری سہولیات ہیں, لیکن جب تک آپ کو خود, جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ خود اپنے اندر سے کسی کام کے لیے جذبہ نہیں نکالیں گے, اس وقت تک آپ کے کام جو ہے شاید نہ ہو پائیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی خاص کنٹری میں کسی خاص جگہ پر ہوں. آپ اپنے طور پہ, کیونکہ یہ بھی پاکستانی ہیں اور بھی پاکستانی ہیں جس کے ہم نے انٹرویو کیے, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ایک اور پاکستانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.